شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ایک بار یہودیوں نے پلان بنایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا سوال کیا جائے کہ وہ سوچ میں پڑ جائیں۔ پھر یہودی سوچنے لگے کہ ایسا بندہ ہمیں کہاں سے ملے گا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر سکے، جس کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جائیں۔ پھر یہودیوں نے ایسا بندہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ آخر ان کو کافی محنت کرنے اور کافی عرصے تک ڈھونڈنے کے بعد ایک ایسا بزرگ ضعیف بندہ مل گیا جو 70 سال سے ایک غار کے اندر رہ رہا تھا۔ یہ بندہ پوری طرح سے یہودی تھا۔ اس کی ریاضت اتنی تھی کہ یہ غیب کی چیزوں کو بھی دیکھ سکتا تھا۔ پھر یہودی اس کو اپنے ساتھ لے کر کوفہ چلے آئے۔ یہاں پر آ کر انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد کے اندر تشریف فرما تھے۔ یہودیوں نے اپنے اس عالم کو اچھی طرح سمجھایا اور سمجھا کر مسجد کے اندر بھیج دیا۔ یہ عالم مسجد کے اندر چلا گیا۔ یہاں پر آ کر اس نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر کے اوپر تشریف فرما تھے۔ اس عالم نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کفر کے لوگوں سے سوال کرتا ہے، آج تو مجھ سے سوال کر، تجھے میں سارے سوالوں کے جواب دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ اکیلا تو ہی جواب دے گا یا جو تمہارے ساتھی یہاں پر لے کر آئے ہیں وہ بھی جواب دیں گے؟ یہودیوں کا یہ عالم کہنے لگا، اے علی، میں اکیلا ہی تیرا مقابلہ کروں گا، مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں، مجھ سے کوئی بھی سوال کرے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا جواب دوں گا۔ پھر لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا شروع کر دیا کہ آپ اس عالم سے سوال کریں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک جاہل اور نادان یہودی کھڑا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مٹھی پیچھے کر کے بند کر دی اور اس کے سامنے کر دی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ بتاؤ میری مٹھی کے اندر کیا ہے؟ اب یہودی عالم نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور آسمانی کتابوں میں غیب کے علم کی مدد سے آسمانوں میں جھانکا، اور پھر اپنی آنکھیں کھول کر کہنے لگا، کوہ ابو قبیس، ایک فاختہ نے انڈے دیے ہیں، ان میں سے ایک انڈا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب مسجد میں جتنے بھی لوگ موجود تھے اور صحابہ اکرام بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظریں جمائے ہوئے آپ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں ان کے ہاتھ میں سے کیا نکلتا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ مبارک کھولا تو ان کے ہاتھ میں سے ایک فاختہ کا انڈا نکلا۔ وہاں پر جو یہودی کھڑے ہوئے تھے انہوں نے اپنے عالم سے کہا کہ بہت اچھے۔ پھر اس نے کہا کہ اب کرو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے سوال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منبر سے نیچے اتر آیا۔ آپ نے نیچے اتر کر فرمایا کہ آج تک کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی انڈا اس یہودی عالم کے ہاتھ میں دے دیا اور اس یہودی عالم سے فرمایا کہ یہ انڈا میں نے جہاں سے اٹھایا ہے اسے وہیں پر رکھ کر دکھاؤ۔ یہودی عالم نے جیسے ہی یہ بات سنی تو اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا کہ میں نے جو کچھ کیا یہ ایک عالم کرتا ہے، اور جو کچھ آپ نے کیا یہ کسی عالم کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر یہودی عالم شرمندہ ہو کر جانے لگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ اب آپ یہاں پر آ تو گئے ہو پر مجھے کچھ بتا کر جاؤ۔ جیسے ہی یہودی عالم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو واپس چلا آیا اور آ کر سر جھکا کے حضرت علی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ غیب کا علم بتا دیتے ہو آپ نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ یہودی عالم کہنے لگا کہ میں نے ریاضت کی ہے نہ کہ عبادت، میں نے یہ سب کچھ ریاضت کر کے حاصل کیا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ آپ نے اپنا نفس مارا؟ تو یہ یہودی کہنے لگا کہ ہاں میں نے اپنا نفس مار ڈالا۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ آپ نے اپنے نفس کو مارنے کے لیے کیا کام کیا؟ یہ کہنے لگا، میرا نفس جو مجھے کام کرنے کے لیے کہتا تھا میں وہ کام نہیں کرتا تھا، جس کے لیے وہ مجھے روکتا تھا میں وہ کام کرتا تھا۔ میں نے کلمہ نہ پڑھ کر بھی ریاضت کے ذریعے اس مقام تک پہنچ گیا ہوں کہ غیب کی چیزوں سے واقف ہو گیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ اگر تمہارا نفس جو کہے کیا تم وہ نہیں کرو گے؟ اس نے کہا بالکل نہیں کروں گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ بتاؤ تمہارا نفس مسلمان ہونے کے لیے کیا کہتا ہے؟ یہودی عالم کہنے لگا کہ میرا نفس کہتا ہے کہ میں مسلمان نہ ہوں۔
پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ اگر تمہارا نفس کہتا ہے کہ تم مسلمان نہ ہو تو تم مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ تم نے خود کہا ہے کہ مجھے نفس جس چیز سے روکتا ہے میں وہی کرتا ہوں۔ یہودی عالم وہیں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفس سے کیسے واقف ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پروردگار نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ میں نفس سے بھی واقف ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کا ایک واقعہ اور بھی کافی مشہور ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک بار دو آدمی اکٹھے سفر پر جا رہے تھے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ یہ دونوں ایک جگہ پر جا کر بیٹھ گئے اور یہ روٹی کھانے لگے تو ان کے پاس سے ایک آدمی کا گزر ہوا تو انہوں نے اسے بھی بلا لیا اور کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھاؤ۔ یہ آدمی بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھانے لگا۔ جب وہ آدمی روٹی کھا کر جانے لگا تو اس نے ان دونوں کو 8 درہم دیے اور دے کر چلا گیا۔ اب ان دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں وہ کہتا کہ 5 درہم میرے بنتے ہیں اور تمہارے 3 درہم بنتے ہیں، اور جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں وہ کہنے لگا کہ ان کو ہم آپس میں برابر تقسیم کر لیتے ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی بات نہ ماننے پر بازد ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے سوچا ہم یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاتے ہیں اور ان سے یہ فیصلہ کرواتے ہیں۔ پھر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے ہمارے پاس 8 روٹیاں تھیں، جس میں سے ایک کے پاس 5 اور دوسرے کے پاس 3 تھیں۔ ایک آدمی نے آ کر ہمارے ساتھ یہ روٹیاں کھائیں اور اس نے ہمیں 8 درہم دیے۔ اب آپ ہی بتائیں یہ ہم آپس میں کیسے تقسیم کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں اس کا حق صرف 1 درہم کا بنتا ہے، اور جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس کا حق 7 درہم کا بنتا ہے۔ جیسے ہی 1 درہم والے نے یہ بات سنی تو وہ حیران ہو گیا۔ پھر اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے سمجھا دیں میرا حق 1 درہم کیسے بنتا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ایک روٹی کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو 8 روٹیوں کے 24 حصے بنتے ہیں، اور ہر ایک بندہ 8 ٹکڑے روٹی کے کھا لے تو بقایا آپ کا 1 ٹکڑا بچتا ہے اور اس آدمی کے 7 ٹکڑے بچتے ہیں۔ اس حساب سے تم نے 8 ٹکڑے اپنے کھا لیے اور آپ کا 1 ٹکڑا باقی بچا، اس لیے آپ کا حق صرف 1 درہم کا بنتا ہے اور اس کا 7 درہم کا۔ اس منصفانہ تقسیم پر دونوں رضامند ہو گئے اور پھر 5 روٹیوں والے نے 7 درہم خود رکھ لیے اور 1 درہم 3 روٹیوں والے کو دے دیا۔